کل تک کام یہ ہوا تھا، غرابت ہو گیا تھا اور مخالفت قیاس. اچھا، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت رہ گیا. اس کے اندر تین چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے کلمے کا. جب کلمہ ان تین چیزوں سے پاک ہوگا تبھی وہ کیا بنے گا؟ کلمہ فصیح بنے گا. تو دو ہو گئی، تو یا تو اختلاف مادے میں ہوگا تو تنافر حروف، صیغے وغیرہ میں ہو تو مخالفت قیاس، اور اگر لفظ کے اس میں معنی میں ہو جائے، لفظ کا معنی اتنا مشکل ہو، جلدی ملتا نہ ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غرابت ہو جائے گی. والغرابت کون الکلمۃ غیر ظاہر المعنی. غرابت کہتے ہیں کلمے کا معنی ظاہر نہ ہونا، کلمے کا معنی پوشیدہ ہونا، کلمے کا معنی جو ہونا خفی ہونا، یعنی وہ اس کا لفظ کا استعمال جو ہے ایسا ہو کہ وہ لغتوں کے اندر بھی نہ آتا ہو، بہت زیادہ غیر مانوس ہو. تو کلمہ جو ہو معنی کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو، غیر ظاہر المعنی، معنی کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو. کون الکلمۃ غیر ظاہر المعنی، کلمہ جو ہو معنی نہ مانوس ہو، ظاہر نہ ہو، پوشیدہ ہو، کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو. ظاہر تو ہو لیکن وہ کوئی ہم اس کی تفسیر کریں تب پتہ چلے کہ اس کا معنی یہ ہوا. اگر ہم اس کو ایسے رکھیں تو جلدی ملے نا. ایک تو یہ کہ انسان سامنے والے فوراً مطلوب تک پہنچ جائے اس کلام کے ذریعے. لفظ لکھا ہے تو جیسے لفظ اسد ہے، اسد بولیں گے آپ تو جلدی فوراً سمجھ لے. لیکن غضنفر بولیں، کوئی لیس بولیں جلدی پہنچے گا کوئی جس کو لیکن سب کے ساتھ اسد سب کے سامنے آتا ہے نہیں. تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا، لفظ کا معنی ظاہر نہ ہو تو وہ یہ کہ معنی مراد تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگے. تو یہاں پر جو کیا ہے، اس کا معنی اجتماع کیا ہے. ایک تو یہ خود ہی بولنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے یہ لفظ، اس میں لگ رہا ہے کہ پھر تنافر حروف بھی ہو گیا، ایسے لگ رہا ہے. تو ایک تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایک طور سے تکا کا استعمال، عیسیٰ بن عمرو ایک مرتبہ ایک اپنی سواری سے کوئی جا رہا تھا اور سواری سے جاتے جاتے وہ گر گیا اپنی سواری سے. تو وہ سواری سے گرا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے اسے. تو اس نے کہا ما لکم تکأتم علیہ کتکأکم علی ذی جنۃ افرنقعوا عنی. اتنا ہارڈ بول دیا وہ. ما لکم تکأتم علیہ کتکأکم علی ذی جنۃ افرنقعوا عنی. تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہو، ایسے جمع ہو گئے ہو جیسے کہ کسی جو ہے آصف زدہ کے پاس جمع ہو جاتے ہو، میرے پاس سے ہٹ جاؤ. نہیں تو اس نے یہ لفظ بولا تو یہ بہت اس کے بارے میں اور آیا کہ ایک شخص تھا تو یہ جو ہے اس نے یہ لفظ بولا، یہ غرابت بالکل اس کے اندر ہو گئی. اور اسی طرح ایک دوسرے کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے مطلب اپنے وقت کے قرہ تھے، لیکن کیا ہے وہ انہوں نے اسی طرح کا غیر مانوس اور یہ غرابت والا لفظ بول دیا لوگوں کے سامنے. تو لوگ بولے ارے آپ تو اتنے بڑے وہ ہیں اور یہ غیر لفظ بول رہے ہیں. تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا جب تک میں اس علم نحو میں مضبوطی حاصل نہیں کر لوں گا تب تک میں جو ہے اس فن سے اپنے چھوڑ دیتا ہوں. اور انہوں نے اپنا علم فن نحو حاصل کیا اور اتنے زبردست امام بنے. غالباً کا نام جو ہے علامہ ابی یوسف سکاکی ہے، سکاکی. تو یہ بلاغت وغیرہ میں بہت زیادہ آتا ہے. کچھ لوگ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ ان لوگوں نے خالی جذبے لے کر چڑھے تو بہت زیادہ بڑے وقت کے امام بن گئے. تو کیا کہا، تکا بمانے اجتماع، یعنی جمع ہونے کے معنی میں. تو یہ یہاں پر تفسیر کری تو پتہ چلا افرنقع انصرف واپس ہونا، اطلاع خمہ معنی اشتدہ سخت ہونا. تو یہ تینوں حروف جو ہے نا یہ غرابت ہے ان کے اندر، ان کا معنی ظاہر نہیں ہے. اگرچہ اب کسی کو لغت میں دیکھ کے بیٹھا ہو تو اس کی یاد ہو
لیکن عام طور پر پوری جماعت کے اندر جن کے تین اجتماع انصرفہ اشتدا کے معنی جلدی معلوم ہو جائے گا کسی کو، ان تینوں کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، ہے نہیں؟ تو اس لیے کہ لفظ کا معنی ظاہر، اب کوئی کہے یار میرے تو یاد ہیں ان کے معنی، لیکن اکثریت کو دیکھیں گے نا تو اکثر ایسی ہوں گے معنی ظاہر نہیں ہے نہیں؟ نہ فیل نہیں ہے وہ تو دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ فیل ہو کہ اسم ہو کچھ ہو، اسم آیا نا بوقات میں غرابت کے لیے، غرابت یہ کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو، چاہے کلمہ تو دونوں کو بولتے ہیں، اسم بھی ہو سکتا ہے فیل بھی ہو سکتا ہے، یہاں فیل ہو گئے اس کے بعد پیچھے میں بوقات میں اسم آ گیا، تو یہ غرابت کلمے دونوں شرکوں کو شامل ہے، سمجھے نہیں؟ چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فیل ہو، تو یہاں پر تین چیزوں سے پاک ہوگا جب کلمہ، تو وہ کیا بنے گا؟ فصیح بنے گا، غرابت، تنافر حروف، مخالفت قیاس، ہو گیا نہیں؟ ہاں، اور اردو کے لیے پھر الگ الگ اس کے الگ الگ قاعدے ہیں، کثرت کسی چیز کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا ایک ہی جملے کے اندر، وہ بھی غرابت ہو جاتی ہے اس کے اندر، اب یا بہت بے معنی موقع محل استعمال کر دینا وہ بھی ہے، یہ ہو گیا کلمے کی تین چیزیں ہیں؟ ما لکم تکأکاتم علیہ کتکأکم اعلی عزیز جنس میں لکھا میں نے، لکھ لینا جی جنتن، اچھا یہاں لکھا بامل ہے، چلیں اب یہ تین شرطیں ہو گئی اس کی، اب کیا تھی؟ تقاؤ فی الاصطلاح وصفا فی الکلمۃ والکلام، یعنی فصاحت کلام کی بھی صفت بنتے ہیں۔ اب کلام کے لیے کتنی شرطیں ضروری ہیں کہ کلام کیا ہونا چاہیے؟ فصیح ہوگا تب کب ہوگا؟ اس کے لیے کیا کیا چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے؟ وہ فصاحت الکلام سلامت من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التعلیف ومن التعقید مع فصاحت کلماتی۔ فصاحت کلام یہ کہ اس کا محفوظ ہونا، اس کا صحیح ہونا، صاف و شفاف ہونا، کس سے؟ کلمات کے تنافر سے، تنافر کلمات سے، اور وہ کیا ہوں؟ ساتھ ہی ساتھ ہوں، مسلسل، کیا ہوں؟ مجتمعاتن مانے ساتھ ہی ساتھ، مسلسل۔ لیکن بعض کلمات ایسے ہوں گے جو اپنے اعتبار سے فصیح ہوں گے، لیکن جب وہ ترکیب میں آ جائیں گے تو اس حساب سے وہ کلام کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مسلسل کی قید لگا دی کہ بھائی ہم کہیں گے آگے چل کے اعتراض کر سکتا ہے یہ تو فصیح ہے، تو یہاں مجتمعات مسلسل کہا کہ مسلسل جب کسی کلام میں آ جائیں وہ جملے تو وہ فصیح ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ایک کا استعمال کر دیا، ایک ہی مادے سے استعمال لفظ کا، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کلام غیر فصیح ہو جائے گا۔ تو کلام جو تنافر کلمات، ایسے تنافر کلمات سے بھی محفوظ ہو، پاک و صاف ہونا اس کا تنافر کلمات سے جو مسلسل ہو، مسلسل اس حال میں کہ مسلسل ہو، ایک ہو گئی۔ وَمِن ضعف التعلیف، اور وہ کلام جو ہو، کلام فصیح ہو اس وقت کہ وہ کلام محفوظ ہو کیسے؟ ضعف تعلیف سے، کیسے ہو؟ ضعف تعلیف سے اور تاقید سے، ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جو کلمات ہیں وہ بھی سب کیا ہوں؟ فصیح ہوں۔ بھائی کلام بنانے کے لیے ہمیں ضروری ہے نا کہ کلمے فصیح ہوں، کلمے فصیح نہیں ہوں تو کلام کیسے بنے گا؟ بنیاد جب ہم رکھیں گے کائے پہ؟ گارے کی دیوار بنائیں گے تو کیا عمارت بھی کیسی رہے گی؟ گچی وغیرہ گر جائے گی۔ تو ہم جب کلام بنا رہے ہیں تو جس چیز سے ہم بنا رہے ہیں کلام، تو وہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے، تو یہ کلام کے جو کلمات ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ سب آگے پڑھیں گے، یہ خالی نام یاد رکھیں۔ تو فصاحت کلام اس کا محفوظ ہونا تنافر کلمات سے، اس حال میں کہ وہ مسلسل ہوں، اور ضعف تعلیف سے اور تاقید سے بھی محفوظ ہونا، ساتھ ہی ساتھ ما فصاحت کلماتی، ساتھ ہی ساتھ اس کلام کے جو کلمات ہوں وہ کیا ہوں؟ فصیح ہوں۔ ہو گیا نہیں؟ اب اس کو دیکھیں، تنافر، اب ہر ایک کی تعریف کریں گے پھر اس کی مثال دیں گے۔ تنافر کی وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے، تنافر جو اس طرح کلمے میں تھا ایسی تعریف یہاں پر ہے۔ وصف فی الکلام، یہ کلام کر لیں گے، وہاں کلمہ تھا۔
वस्फुन फिल कलामी यूजिबु सिक़लहु अलल लिसान व उसर नुत्क़ भी, कलाम में एक ऐसा वस्फ है जो जबान पर उसके सिक़ल का बाइस बनता है और उस पर उससे जबान में क्या होती है, बोलने में दुश्वारी होती है। जैसे फी रफ़ई अर्शि शरई मिस्लु का यशरउ वलैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु। देखिए कि यहां पर जो है ना, जबान में बोलने में दुश्वारी है, इज्तिमा इन सबका मजमुआ जो है, मजमुआ होने की वजह से यहां पर सिक़ल पैदा हो गया, वरना हर कलमा ये फसी है। अर्श भी, रशा, शरा भी है नहीं, अर्श, शरा, यशरा, ये सब क्या है, सब अपने आप फसी हैं। लेकिन क्या हो गया, मुसलसल एक साथ आ गए, इस वजह से क्या हो गया, मुसलसल आ गए, इस वजह बोलने में दुश्वारी हुई, इसलिए क्या हो गया, गैर फसी हो गया। वरना इसको अलग अलग रखे कहीं पर तो ये सब फसी हैं। इसलिए उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो मुसलसल तनाफुर कलमात से उसका क्या होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। हैं कल्बे मकानी है तो मादा सबका एक ही इधर आएगा, शीन सब में हुरूफ वही है, शरा, यशरा, अर्श। तनाफुर मिलने की वजह से, मुज्तमी हो गए ना, सब एक ही सब हुरूफ मादा तकरीबन एक ही है इनका, अर्श हुरूफ वही है, तो इस वजह से वो क्या हो गए, तनाफुर पाया गया यहाँ पर। वरना वैसे अगर इसको कहीं और जगह इस्तेमाल करें, अर्श को कहीं अलग इस्तेमाल करें, शरा को, तो सब सही है। तो यहां मिलने की वजह से क्या हो गया इनके अंदर। तो कह रहे हैं ये चाहे सिक़ल जो है इज्तिमा कलमे मजमुआ हो इनका एक साथ, या बाज कलमे का मजमुआ हो बाज के हुरूफ के साथ। पहले की मिसाल अर्श शरई मिसल यशराउ, और दूसरे की मिसाल लैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु। ये पहली की मिसाल हो गई अव्वल की। किसमें सिक़ल का मंशा, इसमें सिक़ल हो गया, कैसे कि हर कलमे का मजमुआ दूसरे कलमे के मजमुए के साथ हो गया। और दूसरे की जो मिसाल है वहां पर वह सिक़ल बास कलमे का बास के साथ मजमुआ है, बास कलमे उसमें जो है सिक़ल बनना है। देखें क्या है, फी रफ़ी अर्श शरई मिस्ल का यशराउ, शरीयत के अर्श को बुलंद आप जैसे लोग ही बुलंद करते हैं। माशा की तारीफ में कह रहा है, शरीयत के अर्श को, शरीयत के तख्त को बुलंद करने में मिस्लू का आप जैसे लोग ही शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, सुना नहीं, शरीयत के अर्श को बुलंद करने में मिस्लू का आप जैसे लोग क्या करते हैं, यशराउ, शुरुआत करते हैं। ये एक मिसरा कहीं से उठाया है और एक मिसरा कहीं का, एक दोनों का एक ये नहीं है, वो मतलब एक कलाम के नहीं है दोनों मिसरे, बल्कि एक कलाम का एक है, एक कलाम का मिसरे हैं ये ऐसे है। तो शरीयत के अर्श को बुलंद करने में आप जैसे लोग ही शुरुआत करते हैं। वलैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु, और हर्ब की कब्र के पास, वलैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु, और हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है। हर्ब की कब्र के करीब कोई कब्र नहीं है। पिछले साल बताया था ये एक जो था इसका एक मिसरा अव्वल ये है इस शेर का, कब्रो हरबिन बेमकान कफरिन, कब्रो हरबिन, हाँ ये एक जिन का शेर है। क्या है, एक जिन का शेर है ये, कब्रो हरबिन बेमकान कफरिन वलैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु। ये कोई 10 बार बोल देगा एक साथ में, लैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु, लैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु। कब्रो हरबिन बेमकान कफरिन, कब्रो हरबिन बेमकान कफरिन, कब्रो हरबिन बेमकान कफरिन वलैसा क़ुरबा क़ब्र हरबिन क़ब्रु। ये हरब एक आदमी था जो उसका
عرب کا. یہ اچانک ایک دن جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے ایک سانپ دیکھا. کیا دیکھا؟ سانپ دیکھا. اس کو اس نے مار دیا. تو وہ تھا اصل میں شیطان جن کا بچہ. اسے مار دیا تو جنوں کو آ گیا غصہ. تو جن اتنی زور سے چیخا نا, تو چیخنے کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئی, وہاں پر موت ہو گئی. تو اب جن نے کیا کہا, قبر و حربن بمکان قفرن, حرب کی جو قبر ہے وہ ایک چٹیال اور کیا ہے, بنجر جگہ میں, کیا ہے, بیابان میں جگہ میں. قبر و حربن بمکان قفرن, حرب کی جو قبر ہے کہاں پر ہے, بیابان جگہ میں ہے. ولیسا قربا قبر حربن قبر, اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں. جن بھی غیر فصیح تھا. ہاں تو نہیں, وہ پہلا مصرع نہیں ہے, وہ پہلا مصرع نہیں ہے جو ہے غیر فصیح. یہ اعلی مصرع کو لیا ہے جس میں جو ہے وہ ہے نا, یہ تنافر ہے, اسی مصرع کو بیان کیا. تو پہلے والے کا کہاں سے اٹھایا وہ پتہ نہیں, لیکن وہ اس میں جو ہے جو مصرع جو تھا غیر فصیح تھا, اسی مصرع کو یہاں پر محل استعمال میں پیش کیا انہوں نے. سمجھا نہیں؟ تو پہلے میں عرش میں شرع, یہ حروف جو ہیں سب مجتمع ایک ساتھ ہو گئے تو اس لیے غیر فصیح ہو گیا. اور اس میں قبر قرب قرب قبر یہ سب ایک ہی ساتھ مل گئے نا, اس وجہ سے کیا ہو گیا ان کے اندر, سمجھ آگے نہیں؟ یہ ہو گیا اس کے اندر کئی کیا ہو گئی, ایک کلمہ پورا ہو گیا. یہاں پر کیا ہو گیا, اس میں مجموعہ کیا ہے, مجموعہ پورا, ہر کلمے کا مجموعہ دوسرے کے ساتھ مل گیا. تو یہاں پر پورا پورا ثقل پیدا ہو گیا. پورا ہے نا, قبر قرب اور قبر پورا پورا مجموعہ ایک ساتھ آئے تو یہاں پر ثقل پیدا ہو گیا. دوسری مثال ہے, ہاں محل سال. تو دو مثالیں دی ہیں, دو شعر دیے ہیں. تو پہلے والے میں جو ہے پورا پورا کلمہ دوسرے والے کلمے کے ساتھ ہے تو یہ ثقل پیدا ہوا. اور دوسری مثال میں حرف کا مجموعہ ہو گیا ہے, حرف مل گیا ہے تو اس وجہ سے ثقل پیدا ہو گیا. کیا ہے, کریم متا امدحہ امدحہ والورا معی وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُ وحدی. یعنی یہ شاعر اپنے ایک محبوب کی, اپنے بادشاہ کی تعریف کر رہا اور کہہ رہا ہے ہوا کریم, وہ ایسا کریم ہے, وہ ایسا سخی ہے. کیا ہے, وہ ایسا سخی ہے. متا امدحہ, جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں, جب میں اس کی امدحہ, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. والورا معی, تو ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ مخلوق بھی اس کی تعریف کرتی ہے. ورا مانے مخلوق. تو وہ ایسا کریم سخی ہے, جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا کرتی ہے, امدحہ والورا معی, اس حال میں کہ مخلوق کیا ہوتی ہے, میرے ساتھ رہتی ہے, یعنی تعریف کرتی ہے. امدحہ امدحہ جن میں تعریف کر امدحو, صحیح ہے, امدحو امدحو صحیح ہے, امدحو. اچھا وہ پہلے بھی ضمہ وغیرہ ہو گیا. ہاں تو وہ ایسا سخی ہے, جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو میں تعریف کرتا ہوں, اس حال میں مخلوق بھی میرے ساتھ اس کی تعریف. وَإِذَا مَا لُمْتُ لُمْتُ وَحْدِي, اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو صرف میں تنہا ملامت کرتا ہوں. وَإِذَا مَا لُمْتُ لُمْتُ وَحْدِي, اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں لُمْتُ وَحْدِي, تو کیا ہوتا ہے, میں اس کی ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ میں تنہا ہوتا ہوں. تو پتہ کیا چلا, بادشاہ وہ ایسا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, سب لوگوں کی نظر میں بھا گیا ہے. اگر وہ بادشاہ خراب ہوتا تو میرے ساتھ کچھ جو برائی میں بھی شریک ہو جاتے ہیں نا, تو جس طرح تعریف میں میرے ساتھ شریک ہیں ایسی برائی میں بھی شریک ہونا چاہیے تھا. لیکن تعجب ہے, تعریف میں تو سب شریک ہے, جب ملامت میں کرتا ہوں تو تنہا رہ جاتا ہوں. تو کیا ہوا, خوبی نکلی بادشاہ کی. کیا گویا کہ ملامت کے ضمن میں تعریف بھی ہے کہ ایسا ہے, تو گویا کہ میرے اندر نقص ہے نہیں. تو یہاں پر جو شاعر جو لائے یہاں پر امدحو امدحو اور لمتو لمتو, امدحو امدحو, بس یہ شعر ہے. یہ شعر کے اندر پہلا مصرع ہے, اور اس کے اندر یہ پورا پورا کلمہ, پورا پورا جملہ یا پورا پورا وہ نہیں ہے, کلمہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جو ہے ثقل کیسے پیدا ہو گیا ہے, یہاں لفظ ہا اور ہا دونوں جمع ہو گئے ایک ساتھ. کیا ہو گئے, حالانکہ ان ہا اور ہا جو ہیں اور تکرار ہو گئی ہے, یعنی
ہا اور ہا لیا یہاں پر، تو اس وجہ سے یہاں پر ثقل پیدا ہو گیا، اجتماع ہو گیا ثقل کا، کہ یہاں ہا اور ہا کا جمع ہو گیا ایک ہی ساتھ ایک ہی کلمے میں. ورنہ اگر ہا اور ہا کا محض جمع ہونا اور ہا کا بغیر تکرار کے، یہ فصاحت میں خلل نہیں دیتا. کیا ہو گیا؟ ہا اور ہا کا بغیر تکرار کے اگر جمع ہو جائے تو فصاحت میں مخل نہیں ہے. ہاں تو یہاں تکرار ہو گئی اور ہاں ہاں یہ ساتھ ہو گئے، تو یہاں اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہاں حروف حلقی میں سے یہ دونوں، اور دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ ورنہ تو پھر کہیں گے قرآن پاک میں بھی ہے وَضُحَاهَا، تو وہاں پر وہ تکرار نہیں ہے. تو ساتھ ہی ساتھ فصاحت غیر فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے ہاں ہاں جمع ہو، لیکن دو کلمے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ہے نہیں؟ ورنہ ہاں ہاں قرآن میں پاک میں جمع ہے نہیں ہے، تو وہاں مجتمع نہیں، وہاں کیا ہے؟ تکرار نہیں ہے نہیں؟ تو یہاں محل شاہ کیا ہے؟ امدح ہے، نشان لگا لے کر جہاں محل شاہ وہ کرے گا. امدح ہے یہاں پر، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر غیر فصیح کیوں ہے؟ کہ یہاں پر ہا اور ہا کا مجموعہ، ہا اور ہا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گیا اور ساتھ ساتھ تکرار ہو گئی ہے. اس تکرار کی وجہ سے یہ کلمہ کیا ہو گیا ہے؟ غیر فصیح. کلام کیا ہو گیا؟ غیر فصیح ہو گیا. لمتو نہیں، وہ تو مصرع ایک ایسی ہے، اس سے تو پڑھنے میں کچھ نہیں ہے نہ، وہ اس سے قاعدہ نہیں ہے. وہ مصرع پورا ایک شعر بیان کر دیا یہاں پر، لیکن یہاں پر پہلا ہی مصرع مراد ہے. ہاں تو وہی تو بول رہے مسلسل ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ تو لمتو نہیں ہے یہاں پر، بس شعر میں امدہ لائے تھے. ہاں سگل نہیں ہے نا، سگل بھی ہونا چاہیے، سگل نہیں ہے نا یہاں پر، زبان پر سگل پیدا ہونا چاہیے، اور سگل بھی نہیں ہو مسلسل ہو تو اس میں شرط یہ کہ سگل پیدا ہو. سگل نہیں ہے نا، لمتو میں اگرچہ کیا ہو گئے؟ مسلسل ہے، لیکن سگل پیدا نہیں ہے، اس لیے تنافر نہیں ہوگا اس میں. امدہ بولنے میں تھوڑا ہو رہا ہے، یہاں سگل بھی ہے اور مجتمع بھی ہے، ہو گیا نہیں؟ ہے لفظ کی تکرار ہے، دو شرطیں ہیں، لفظ کی تکرار بھی ہو، شکل بھی پیدا ہو. لمتوں میں لفظ کی تکرار تو ہے، شکل پیدا نہیں ہو رہا ہے زبان بولنے میں. یہ کہہ بھی رہا ہے کہ شکل کا جو سبب ہے یہاں پر ہا اور ہا کا جمع ہوا ایک ہی ساتھ ایک کلمے میں دوسرے کے ساتھ، اگرچہ محض جمع ہونا اور ہا کا بغیر تکرار کے یہ فصاحت میں خلل اندازی نہیں کرتا ہے. اگر ہا اور ہا کہیں جمع ہو جائے تو فصاحت میں خلل نہیں ہوگا، لیکن یہاں دو امدہ دو بار لیا ہے، اس وجہ سے یہاں کیا ہو گیا؟ غیر فصیح ہو گیا. لمتو میں یہاں جمع ہونا، یہ جمع ہو گیا، یہ نہیں ہے فصیح ہونا، غیر فصیح نہیں ہوا ہے. اس وجہ یہاں پر جو ہے زبان میں ثقل نہیں ہو رہا ہے اس سے، اس وجہ فصیح ہے، اس میں کوئی غیر فصیح ہونے کا مطلب نہیں. ہو گیا نہیں؟ چلے گھنٹی ہو گئی.